سرمشق شخصیت انجینئر احمد استاد باقر۔ علم تربیت کے ماہرین کا کہنا ہے، اگر آپ کسی نوجوان کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے بتائے ہوئے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا دل فتح کرنا ہوگا۔ آپ کو ایسا بننا پڑے گا کہ وہ آپ کو ایک نمونۂ عمل کے طور پر دیکھیں۔ ماہرین مزید کہتے ہیں، نوجوان فرد ایسے شخص کو بھی ایک رول ماڈل کے طور پر قبول کرتا ہے کہ جس میں کم از کم ان خصوصیات میں سے ایک ہو: پہلا، ایک پرکشش چہرے کا مالک ہو۔ دوسرا، ایک کھلاڑی ہو اور ایسے کام کر سکتا ہو جنہیں دوسرے کرنے سے قاصر ہیں۔ تیسرا، اس کی آفاسز اچھی ہونی چاہئیں۔ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے یاد نہ چاہتے ہوئے بھی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی نوجوان کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا ہوگا، نوجوانوں کے رائے کا احترام کرنا ہوگا، آپ کو مسحکہ خیز اور ہنسمکھ ہونا ہوگا، ایسا بننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جوان آپ کے ساتھ رہنے میں لذت محسوس کریں۔ جب آپ ان تمام ماہرانِ آرائی کو ایک ساتھ رکھیں گے تو یقین جانیے کہ آپ جناب ابراہیم ہادی کے کردار تک پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم کا نورانی اور پرکشش چہرہ تھا، اس کے چہرے کی جھلک لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ابراہیم کھیل کے میدان میں کمال کا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ابراہیم کے ساتھ میری پہلی ملاقات میں وہ تیراکی کر رہا تھا۔ میں نے بھی گننا شروع کر دیا، 1 2 3 10 20۔ پھرتے ہوئے کوئی چلتے وقت اپنے قدم شمار نہیں کرتا اور قدموں پر فخر بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح ابراہیم کی تیراکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ والی بال، ریسلنگ، پنگ پونگ وغیرہ کے کھیلوں میں بھی ماہر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ابراہیم ایک ہاتھ سے گولی چلا رہا تھا، یعنی وہ بندوق کو اپنے کندھے پر نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنا مضبوط اور غالب تھا کہ وہ اسی طرح گولی چلاتا تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابراہیم ان اچھی آواز والے جوانوں میں سے تھا کہ جن کی آواز بہت سے لوگوں کو پسند تھی۔ بعض اوقات وہ منقبت خوانی کی صورت میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف میں اشعار پڑھتا تھا اور پڑھتا بھی ایسے تھا کہ منقبت خوان کا حق ادا ہو جائے۔ مغربی گیلان میں ہمارا ایک قاری تھا، وہ قرآنی قاعدے اور تجوید میں بھی بہت اچھا تھا، لیکن ابراہیم کی تلاوت میں ایک الگ ہی درد تھا۔ ہر کوئی ابراہیم کی تلاوت پسند کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا اور ہنستا تھا۔ مختصر یہ کہ اگر ہم 2 گھنٹے بھی اس کے پاس بیٹھتے تو ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ تمام ساتھی اس کے بارے میں ایسے ہی تھے۔ سب نے ابراہیم کو رول ماڈل کے طور پر قبول کیا ہوا تھا۔ جب IRGC کے کمانڈرز کچھ کرنا چاہتے تو وہ دلیل اور منطق لے کر آتے تاکہ دوسرے اس کے ساتھ دیں، لیکن ابراہیم کو کسی بھی چیز کے لیے دلیل اور منطق دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کہتا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کے پیچھے بھاگتے، کیونکہ ہم نے اسے قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم کے کردار میں رول ماڈل بننے کی صلاحیت تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کا تمام طرز عمل دین کے احکام کے مطابق ہو۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمیں 2 گروہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک مذہبی لڑکے تھے جنہیں مکتبی بھی کہا جاتا تھا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو قاعدہ و قانون کے بہت پابند تھے۔ غیرت و بہادری ان میں جھلکتی تھی۔ جنگ کے دوران وہ لوگ بہت بہادری سے مقابلہ کرتے تھے۔ بعض دوستوں کے برعکس میں ابراہیم کو دوسری قسم کے لوگوں میں سے سمجھتا ہوں۔ وہ غیر مستقیم طور پر اپنے عمل سے ہماری تربیت کرتا تھا۔ وہ تمام جنگجوؤں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابراہیم کے ساتھ رہ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔
جب وہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا تو دوستوں سے بات کرتا اور ہنستا کھیلتا اور سپاہیوں کے ذہنی دباؤ کو دور کرتا۔ دوسری طرف سے وہ اپنے سے بڑوں اور کمانڈرز کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا درس دیتا تھا، البتہ اپنے طور پر کمانڈروں پر تعمیری تنقید بھی کرتا تھا۔ میرے حساب سے مجموعی طور پر ابراہیم گروپ میں کام کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے کمانڈر بھی تھا، لیکن جتنا ممکن ہو سکے وہ مسئولیت اور کمانڈر کا عہدہ لینا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بالکل بھی کام نہ کرے، بلکہ وہ کمانڈروں کے بہت مدد بھی کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو پہچاننے میں بہت درست تھا۔ جو کچھ ہم کافی تحقیق کے بعد دریافت کرتے وہ اسے پہلے سے ہی اچھی طرح جان چکا ہوتا۔ اوائل میں منافقین کے کچھ گروہ محاذ پر آئے ہوئے تھے اور اپنا اثر و رسوخ جما چکے تھے۔ کچھ سادہ لوح افراد ان کے دھوکے میں آ گئے تھے، ان میں سے کئی گروہ مغربی گیلان بھی آئے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم نے ان کی شناخت کی اور ہمیں ان کی طرف جانے نہیں دیا۔ ابراہیم میں ایک اور بہت اچھی صفت دوسروں کے عیب چھپانا تھی۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ کبھی بھی سب کے سامنے نہیں بتاتا اور نہ ہی تعلق قطع کرتا، بلکہ اکیلے میں اس سے بات کر کے غلطی کی طرف متوجہ کراتا اور باقیوں کو بڑے عرصے بعد پتہ چل جاتا۔ ابراہیم بہت سے لوگوں حتیٰ کہ کمانڈروں کا رازدار تھا۔ اس کا دل بڑا تھا، اس لیے سب اسے اپنا رازدار سمجھتے تھے۔ وہ ان افراد میں سے نہیں تھا جو صرف اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ دوسروں کے ذریعے اپنا کام نکلوانا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی اور دوسروں کی خصوصی زندگی کو اہمیت دیتا تھا اور مداخلت کا سخت مخالف تھا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے تنہائی کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اپنے اور خدا کے درمیان تنہائی، یہی وہ خصوصیت تھی جنہوں نے ابراہیم کو رول ماڈل بنایا۔ لیکن میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ مجھے جنگ کے اوائل میں جہاد ساز زندگی کے ذریعے محاذ پر بھیجا گیا تھا۔ میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی اور نوجوان تھا۔ مغربی علاقے کے جہاد ساز زندگی کے ذریعے ہمیں گیلان غرب شہر بھیجا گیا تھا۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے میں کچھ سرگرم اور نامور جنگجوؤں سے واقف ہوا۔ ان میں سے ایک ابراہیم تھا۔ میں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے ابراہیم کو میری زندگی میں بھیجا۔ اس نے مجھے اسی مختصر وقت میں صحیح طرح سے زندگی گزارنے کا سبق سکھایا۔ اس نے مجھے ایسے اسباق سکھائے کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ایک تفصیلی کتاب کی ضرورت ہے۔ میں بعد میں استاد بنا اور تعلیم پر بہت سی کتابیں پڑھیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ابراہیم کا کردار سب کے لیے ایک سرمشق ہے۔ اللہ اکبر۔ انجینئر احمد استاد باقر۔ ابراہیم کے ساتھ رہنے سے ہمارا اخلاق اور رویے بالکل بدل گئے تھے۔ ہم نے ایک ایسے شخص کو رول ماڈل کے طور پر چنا تھا جس کے لیے دنیا اور دنیا کے سب سے قیمتی تحائف کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ ابراہیم شاہ مقصود کی مہنگی تصویر خرید لیتا۔ ابراہیم کے ہاتھ میں یہ تصویر لگتی بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب کوئی دوست کہتا تمہارے پاس کتنی خوبصورت تصویر، ابراہیم فوراً وہ تصویر بطور تحفہ دے دیتا۔ تصویر ہی نہیں بلکہ کئی بار اپنی قمیض بھی دے چکا تھا۔ میرے پاس ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جو میرے والد میرے لیے مشہد سے لائے تھے۔ میں اپنی انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ ایک دن ایک جنگجو میری انگوٹھی کو گھور رہا، اسے وہ بہت پسند آئی تھی، تو میں نے فوراً انگوٹھی اتاری اور اسے تحفے کے طور پر دی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ابراہیم کے کام آ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری جگہ وہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ یہ اس کے اعمال کے غیر مستقیم اثرات تھے، لیکن ایک مفید سبق جو میں نے ابراہیم سے سیکھا وہ تھا اللہ اکبر کا سبق۔ میں نے اس عظیم ذکر کو نماز میں کئی بار دہرایا تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ابراہیم پڑھتا تھا۔
اس لفظ اللہ اکبر کی حقیقت نظر میں رکھ کر پڑھتا تھا۔ ابراہیم کہا کرتا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر اس چیز سے بڑا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، خدا آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے، یعنی خدا کی طرح کوئی میری اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے وہ باعظمت خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ اللہ وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں سکھایا تھا کہ کسی بھی حالت میں، خاص طور پر مشکل اوقات میں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو۔ اسی ذکر کے ساتھ آپریشنز میں اس نے عظیم الشان علماء سے خلق کیے تھے۔ ہمیشہ کہا تھا، اس نے ذکر کے ساتھ تمہاری توکل میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابراہیم 1982 میں چوٹ کی وجہ سے تہران میں تھا۔ مسلم ابن عقیل آپریشن میں ہماری کمپنی نے میاتنگ نامی علاقے میں گھسنا تھا۔ ہم 3 گروپ ایسے تھے جنہیں متعین راستے سے آگے جانا تھا۔ ہماری کمپنی درمیان میں تھی۔ کسی وجہ سے کمانڈر ہماری کمپنی پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ملحقہ 2 کمپنیوں کے کمانڈروں سے بات کی کہ جب آپ علاقے پر قبضہ کر لیں تو درمیانی موڑ کو بھی آپ سنبھال لیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں میز لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے کچھ جوان شہید اور کچھ زخمی ہو گئے۔ آپریشن ہمارے محور پر مشتمل تھا، ملحقہ محور پر، جہاں 2 اور کمپنیاں تھیں۔ یہی حال تھا۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ دشمن کے 2 توپ خانے اور RPGs نے ہمارا راستہ روک رکھا تھا۔ اگر ہم ان دونوں مورچوں کو لے لیتے تو آگے کا راستہ خالی تھا اور اس حصے کو فتح کرنا آسان تھا، لیکن وہ مورچے سخن مزاحمت کر رہے تھے۔ دشمن سے ہمارا فاصلہ 20 میٹر سے بھی کم تھا۔ ہم کئی بنکروں میں پھنس گئے تھے۔ ہم ایسے حالات میں تھے کہ سر اٹھانا موت کو دعوت دینا تھا۔ مجھے دفعہ ابراہیم اور اس کا اللہ اکبر کہنا یاد آیا۔ اپنے آپ سے کہا کہ اگر ابراہیم یہاں ہوتا تو یقیناً ایسا ہی کرتا۔ ہمارے گروپ میں 10 یا 15 افراد سے زیادہ نہیں تھے۔ میں نے کہا، دوستو، دل سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ۔ ہم سب مل کر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ ایک دفعہ عراقیوں کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہم نے بنکر سے باہر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عراقی فوج پہاڑی سے نیچے آ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ ہم نے افراد کی کمی کے باوجود اللہ اکبر کی طاقت سے اس علاقے سے دشمنوں کا صفایا کر دیا اور بایاں محور بھی آزاد کرایا تاکہ بائیں طرف والی کمپنی آگے آ سکے۔ پھر ہم دائیں محور کی طرف چلے گئے۔ وہاں بھی پھر سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو دشمن نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کمپنی جس کا کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی، ابراہیم کے دیے گئے درس کی وجہ سے خود بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کمپنیوں کے علاقے بھی آزاد کرا دیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم آپریشن کے لیے جاتے تھے تو ہم جتنے ہتھیار اور گولے بارود لے سکتے تھے لے جاتے، لیکن ابراہیم اپنے ساتھ تقریباً کوئی ہتھیار نہیں لے جاتا۔ وہ اللہ پر بہت توکل کرتا تھا۔ ہم جب وجہ پوچھتے تو وہ کہتا، جب تصادم شروع ہوگا تو ہمارے پاس کافی اسلحہ اور گولیاں بارود ہوگا۔ وہ کہتا، لڑائی کے آغاز میں پہلے گولی اور چھرے سے کچھ لوگ زمین پر گر پڑتے ہیں اور ان کا اسلحہ اور گولہ بارود بیکار ہو جاتا ہے، پھر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے سامان کے بجائے دوسروں کا سامان لے جانے کی کوشش کرتا ہوں
وہ واقعی درست کہتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار بغیر ہتھیاروں کے آگے آتے اور لڑائی شروع ہونے پر گرے ہوئے ہتھیار کو استعمال کرتے دیکھا تھا۔ دشمن کے پیچھے۔ انجینئر احمد استاد لاہور۔ آپریشن مطلع الفخر کی تیاریاں بہت تیزی سے انجام دی گئیں۔ بلوچستان کے محاذ پر دشمن کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہم نے بہت تیزی سے آپریشن کی تیاری کی۔ مغربی گیلان اور پور میں جنگ کا منصوبہ بنایا گیا۔ گولہ بارود اور دھماکے خیز مواد کے ساتھ فورسز کے ایک بڑے گروپ کو آپریشن شروع ہونے سے پہلے دشمن کے محاذ کے پیچھے جانا تھا اور آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی توپ خانے اور دشمن کے بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا تھا۔ اس سے آپریشن کی کامیابی اور درمیانی محاذ میں اہداف کے حصول میں بہت مدد ملتی۔ اس مقصد کے لیے میرے ساتھ 15 افراد کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس گروہ کی کمان ابراہیم کے ہاتھ ایک دوست علی خرمدل کو دی گئی۔ آپریشن سے 2 دن پہلے ہم ابراہیم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابراہیم ہمیں سرحدی نالیوں سے پار لے گیا اور واپس لوٹ گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہتھیاروں کے علاوہ سامان، گولہ بارود، خوراک وغیرہ سے بھرا ایک بڑا بیگ تھا۔ جناب خرمدل کے پاس ایک PRC وائرلیس تھا جس سے وہ کوآرڈینیٹ کر سکتے تھے۔ ہم فرنٹ لائن سے 10 کلومیٹر دور تھے اور عراق توپ خانے کے قریب اور دشمن کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک پہاڑی پر تعینات تھے۔ ہم دن میں آرام کرتے اور رات کو کام کرتے۔ آپریشن شروع ہوتے ہی پہلے مرحلے میں ہمیں دشمن کے توپ خانے کو حملے سے ناکارہ کرنا تھا۔ اس کے بعد دشمن کے ہیڈ کوارٹر کو، جو دشمن کا ٹھکانہ سمجھا جاتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ ہم اس طرح سے قربان ہونے آئے تھے، ہماری واپسی کا امکان بہت کم تھا۔ دوسری طرف سے یہ تمام 15 نفر باعزم اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان 2 دنوں میں ہم دشمن کے علاقے میں چھپے رہے اور پہاڑیوں اور گھاٹیوں کے درمیان ہمارے خوراک ڈبے بند مچھلی اور ڈبے میں بند بینگن تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب بینگن کا ڈبہ کھولا، یہ تیل سے بھرا ہوا تھا۔ اسے گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پہلا نوالا جو میں نے منہ میں لیا بہت تیکھا تھا۔ نگلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے لیے خالی روٹی کھانا زیادہ بہتر ہے۔ 20 دسمبر 1981 کو آپریشن شروع ہوا۔ ہم نے ایک رات پہلے تمام معلومات کام انجام دیے۔ جناب خرمدل نے سب کی ڈیوٹی بتا دی۔ حملے کی منصوبہ بندی اچھی طرح سے کی گئی۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ ہم درمیانی محاذ پر دشمن کے توپ خانے کا کام تمام کرنے کے لیے حملے کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وائرلیس کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ جناب خرمدل نے کئی بار فون کیا، لیکن کمانڈر نے ہمیں حکم دیا کہ ابھی آپریشن شروع نہ کرو۔ دشمن کے توپ خانے کی منتقلی اور فائرنگ سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیاکو کے علاقے میں شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ آپریشن کو شروع ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ ہمیں ابھی بھی کوئی حکم موصول نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہمارا کھانا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی ہم فون کرتے وہ کہتے تھے ابھی انتظار کرو، شیاکو میں کام پھنسا ہوا ہے اور درمیانی محاذ پر پیش قدمی ممکن نہیں۔ آپریشن کے دوسرے دن کی شام کو ایک مختصر کام کی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپریشن کے کمانڈر ان چیف کے حکم سے ہمیں بتایا گیا کہ کوئی آپریشن انجام نہ دیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے تمام دوستوں کو جیسے شاک لگ گیا۔ کچھ دوستوں نے گروپ کے کمانڈر سے کہا، عراق نے تمام آمد و رفت کے راستے بند کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی واپسی کا۔
ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، ایک اور ساتھی نے کہا، سب سے بہتر یہ ہے کہ حملہ کیا جائے اور آخرکار ہم سب شہید ہو جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، لیکن کم از کم عراق کی توپ خانے مجھ پر اور میرے دوستوں پر ایک عجیب سا روحی دباؤ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں بھلا دیا گیا ہو۔ کیمپ سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، صرف یہی کہا جا رہا تھا، حکم ہے کہ ابھی کچھ نہ کرو۔ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عراق نے ہماری گزرگاہ کو فوجیوں سے بھر دیا تھا۔ ہم مایوسی کی انتہا پر تھے۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر مقامی گائیڈ رات کو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وائرلیس بھی پھر سے بجھنے لگا۔ کوئی کمزور سی آواز میں علی خرمدل کو بلا رہا تھا۔ لائن کے اس پار ابراہیم ہادی تھا۔ اس نے علی کو بلایا۔ ہم سب وائرلیس کی طرف بھاگے۔ ابراہیم نے بولنا شروع کیا، علی جان، تم سرحدی سڑکیں فورسز سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کی واپسی کے لیے کئی طریقے آزمائے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ بچا ہے، فورسز کو جمع کریں اور آپریشن کے علاقے میں شمال کی طرف بڑھیں۔ شمال کی طرف چند کلومیٹر میں ایک اونچا پہاڑ ہے، مشترکہ ڈھلانوں پر، اور پہاڑ کے مغرب میں دشمن تعینات ہے، لیکن چوٹی میں دشمن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں پہاڑ کے اس طرف سے اوپر آتا ہوں اور تم پہاڑ کے پیچھے سے اوپر آؤ تاکہ ایک ساتھ واپس آ جائیں۔ ہمارے 2 جوان بیمار تھے اور بارش بھی ہونے لگی تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم آدھی رات کو پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ابراہیم پہاڑ کے اس طرف ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک موٹر سائیکل اور ایک وائرلیس لے کر ہماری تلاش میں آیا تھا۔ ہم پہاڑ سے اوپر آئے۔ پہاڑ بہت اونچا تھا۔ ہم جتنا چلتے، راستہ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ چوٹی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہم ابھی تک پہاڑ کے دامن میں تھے، لیکن ابراہیم اس مضبوط جسم کے ساتھ چوٹی پر پہنچا، دوسری طرف سے ہماری طرف اتر آیا۔ آپ نہیں جانتے کہ چند مایوس کن دنوں کے بعد ابراہیم سے ملنا کتنا حوصلہ افزا تھا۔ ہم سب نے اسے گلے لگایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے اندھیرے میں دیکھا کہ ابراہیم کا گھٹنا خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، ابراہیم کیا ہوا؟ اس نے صحیح جواب نہیں دیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جب وہ ہمارے پیچھے پہاڑ کی طرف آ رہا تھا تو اس نے انجن کی لائٹ بند کر دی ہوگی اور راستہ کچا ہونے کی وجہ سے گر گیا ہوگا۔ ابراہیم نے بیماروں کی حالت دیکھی تو ہمارے گروپ کو سنبھالا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے چند بیگ صحت مند لوگوں کے حوالے کیے اور اسی زخمی ٹانگ کے ساتھ وہ گروپ کے ایک بیمار کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑی علاقے میں کئی کلومیٹر تک لے آیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور اپنی اپنی افواج لائن کی طرف بڑھ گئے۔ ہم نے اسی حالت میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع فجر سے پہلے اپنی اپنی افواج سے ملحق ہو گئے۔ راستے میں ابراہیم نے فون کیا اور ہمیں منتقل کرنے کے لیے وین مانگی۔ اندھیرا ڈھل چکا تھا۔ ہم وین پر سوار ہو کر مغربی گیلان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ 2 دن تک بستر سے اٹھ نہیں پائے۔ اٹھ بھی کیسے سکتے تھے؟ اتنے دن سختیاں جو برداشت کی تھیں۔ لیکن ابراہیم زخم کی مرہم پٹی کے بعد دوسرے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ انسان تھکاوٹ بے خبر تھا۔ میں نے اس رات کیمپ کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے موضوع پر بات کی۔ کہنے لگے، دوسرے دن اعلان ہوا کہ آپ ان 15 افراد کو بھول جائیے، ہمیں درمیانی محاذ پر آپریشن جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی میٹنگ میں ابراہیم نے فوراً پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ واپس نہیں آ سکتے؟ آپریشن کے کمانڈر نے کہا، ہونا کیا ہے، اسیر ہو جائیں گے۔ ابراہیم، جن کے لیے جنگجو کی جانیں بہت اہم تھیں، سخت لمحے میں کہنے لگا کہ اگر آپ کا بھائی
یا بیٹا ان میں شامل ہوتا تو کیا اس وقت بھی یہی کہتے؟ پھر اس نے حاج حسین اللہ کرم کے ساتھ مشورہ کیا اور ان سے کہا میں جا رہا ہوں تاکہ ان جوانوں کے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نکالوں۔ حاج حسین نے انہیں ایک وائرلیس دی اور کہا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو۔ مختصراً میں اور 14 دیگر یا یوں کہ کہہ لیے کہ 15 خاندان اپنے جوانوں کے واپسی کے لیے اس رات ابراہیم کی کوششوں اور قربانیوں کے مرہون منت ہیں۔ آپریشن کی پہلی 2 راتوں میں وہ سویا ہی نہیں تھا، پھر بھی ہماری جان بچانے کے لیے بے خوابی بھی برداشت کی۔ کچھ دنوں بعد اور آپریشن مطلع الفقر میں انار کی بلندیوں کا واقعہ اور اذان کا معجزہ پیش آیا۔